کیونکہ آپ زیادہ بھی ایکسپیرینسڈ ہیں, آپ نے بہت سال کام کر لیا, آپ بہت ڈفرینٹ چینلز کے اوپر آپ کام کر چکی ہیں. ابھی آج کل جیسے آپ سما گروپ کے ساتھ اٹیچ ہیں, تو آپ فیمیلز کو کیا ایڈوائز کریں گی, اس فیلڈ میں آنا چاہیے, اور اگر آنا چاہیے تو اس کا کیا کرائٹیریا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا اپنی سوسائٹی میں ہماری خواتین کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. صحیح. ہماری خواتین اپنے لیے ریڈ یلو گرین یہ فلیگز ہاتھ میں لیے پھرنا چاہیے. صحیح. اور مجھے لگتا ہے ہماری خواتین نا بعض اوقات میڈیا انڈسٹری میں ریڈ سگنل نہیں دیتی ہیں کسی کو. اور وہ سگنل نہ دینے کی وجہ ہے میکسیمم کہ لوگ سمجھتے ہیں بہت ایزی ٹو اپروچ ہے, بہت ایزی ٹو ایکسیس ہے, اور میڈیا میں ہے, اسکرین پر اس کا چہرہ دیکھتے ہیں لاکھوں ہزاروں لوگ. بالکل. تو ہم اس کو بہت آسانی سے اپروچ کر سکتے ہیں. صحیح. جو کہ غلط سوچ ہے. اور اس سوچ کے پیچھے ہماری میڈیا کی یا سوشل میڈیا کی یا انفلوئنسرز جو ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, ان سب کا ایک بڑا کردار ہے. اور انہوں نے رول پلے کیا ہے کہ میں نے بہت ساری ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں, نمرا علی ہے, ولاگر ہے, بالکل, اور بہت اچھا کام کرتی ہے, لیکن اس بچی کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ چیزوں کو بہت سینسٹیو طریقے سے لے کر چلتی ہے. صحیح. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آپ اس کو ویلکم کہہ دیتے ہو, اور چھوٹے چھوٹے بینیفٹس کی بیس پر, پی آر کے ڈریسز کی بیس پر. صحیح. آپ کیسے کسی کو الاؤ کر سکتے ہو, آپ کیسے کسی کی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہو, آپ کیسے پی آر کے جھمکوں کے اوپر اپنا آپ بیچ سکتے ہو. بالکل صحیح. یہ چیز ہماری ماؤں کو, ہمارے بھائیوں کو, ہمارے باپ کو یہ سب کو سکھانے کی ضرورت ہے. کہ جو ہماری اسپیشلی نیو جنریشن ہے, اسپیشلی صحافت کا معاملہ تو بھی بڑی دور چلا گیا. ابھی سب سے انیشیل فیز جو ہر گھر میں ہے وہ ٹک ٹاک سٹار ہے. آپ دیکھیں ٹک ٹاک سٹار بننے کی خواہش پتہ ہے کیوں ہے لڑکیوں میں؟ وہ میک اپ خریدنا چاہتی ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ کہتی ہیں کیوں نہ ہم اپنے اکاؤنٹس پبلک کریں. بالکل صحیح ہے. اور عورت کی ویڈیو پر تو ویسے ہی بہت ریچ آتی ہے, ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے. تو ہم اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر ہمیں پی آر آئے گی, میک اپ بھی آئے گا, جویلری بھی آئے گی, پرفیومز بھی آئیں گے, ڈریسز بھی آئیں گے. اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ ایجوکیٹ ہو کر اس سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں, میں ایجوکیشن سے, ایجوکیشن مطلب نہیں ہے میرا, ایجوکیٹ مین ٹو سے کہ مطلب اپنی بچیوں کو آگاہی دیں. ہاں, مطلب آگاہی دیں کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بیسڈ کے اوپر, اور آپ آخرت کے طور کے اوپر یا دنیا کے لحاظ سے بہت میجر اپنی زندگی کے ساتھ. دیکھیں پیرنٹنگ کے رولز ہیں کچھ کہ اگر کوئی بچہ ہے اس میں اللہ کا محبت اس کے دل میں بہت زیادہ ہے, بالکل, تو اسے یہ بتائیں کہ بیٹا اللہ گناہ دے گا. بے شک. کوئی بچہ ہے اس کے اندر وہ چیز کانسیپٹ ہم نے نہیں ڈالا, اگر اللہ کے ساتھ ہم اس کی دوستی والا جو کانسیپٹ ہے نا وہ اس کی بنیاد میں نہیں شامل, اگر اس کی بنیاد میں شامل نہیں ہے تو اسے بتائیں کہ بیٹا یہ کرو گے تو سوسائٹی میں یہاں وہاں تمہیں کیا نقصانات ملیں گے. ہر بچے کو اس کی سائیکی کے اکارڈنگ سمجھائیں. بالکل ایسے ہی. تو مجھے لگتا ہے پیرنٹنگ کے کچھ طریقے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. مائیں بھی دیکھا دیکھی نا, مائیں جو ہماری بیچاری بوڑھی مائیں ہیں نا, وہ دیکھتی ہیں فلانی بھی تو ٹک ٹاک کر دی پئی ہے نا, تو انہوں نے اپنا مکان پا لیا ہے. لیکن ان کو یہ چیز نہیں پتا نا کہ ابھی سوسائٹی اور بیسیکلی کس سائڈ پہ جا رہی ہیں چیزیں. اور سوسائٹی کے لحاظ سے اسپیشلی یہ دیکھا جائے کہ آپ کسی بھی ایز اے پیرنٹ بھی چیزوں کو چیک نہیں کر سکتے. کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کی اولاد بیٹھی ہے تو آپ اس کو چیک نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کن کن لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ ایک میجر فیکٹر ہے, لیکن یہ ایک بہت ایک علیحدہ ٹاپک ہے, علیحدہ بحث ہے. اس اعتبار سے آپ کی اپنی ایز اے پروفیشن کیریئر میں دیکھا جائے تو آپ اپنے آپ کو ایز اے نور امان اللہ آپ 5 سال بعد 10 سال بعد کہاں دیکھتی ہیں؟ میں کوئی مصور زنجانی تو ہوں نہیں. کہہ دوں جی میں کوئی برج خلیفہ یہ اوپر والے ٹاپ فلور پہ خود کو دیکھ رہی ہوں, نہیں. بالکل صحیح. یہ سب اللہ کے کام ہے. میں ایک طرح سے, آپ نے اسٹرگل کی بات کی تھی اور میں نے کہا اسٹرگل ہمارے والد صاحب سے ہم نے سیکھا ہے کہ اسٹرگل لازمی ہے. میں نے افتخار ٹھاکر صاحب کی اسٹرگل بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. میں نے کیسر پیا صاحب کی, اب تو انہیں انکل نہیں کہہ سکتی کیونکہ اب تو خود لکس میں آنٹی بن چکی ہوں, لیکن میں اگر انہیں انکل کہوں گی تو شاید, لیکن میں نے کیسر پیا صاحب کی, ٹھاکر صاحب کی,
سخاوت ناز صاحب کی، اور کتنے ایسے کامیڈینز ہیں جن کی اسٹرگل میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے. بالکل صحیح. مطلب وداؤٹ اسٹرگل جو ہے آپ کوئی بھی ایک بڑا نام نہیں بن سکتے.